جن پہ زیارت عاشورہ میں تبرہ کیا گیا ہے اور لعنتیں بیچی گئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت اور امت کے درمیان یہ اختلافات اور یہ جھگڑے اور یہ فسادات پیدا کیے، اور امت محروم رہی ان الہی نمائندوں کے فیوزات سے اور ترقی نہ کر سکی، اور اب تک اختلافات میں ہی امت کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اب تک اختلافات میں امت کی زندگی، اب تک امت قربانی دے رہی ہے، اب تک اس امت کے جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور اب تک اس امت کو گمراہی کی راہ پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی بنیادیں رکھی، سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ تو اب شیعیان اہل بیت جنہوں نے حق اور باطل میں تمیز حاصل کی ہے، جنہوں نے پہچانا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس پرآشوب دور میں دشمنوں کو پہچانیں، اور اپنی جو تبرہ کی ذمہ داری ہے، براءت کی جو ذمہ داری ہے، دشمنوں سے لا تعلقی، نفرت و دشمنی کی جو ذمہ داری ہے اسے نبھائیں، کسی بھی حوالے سے دشمن کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کسی بھی طرح دشمن کو پسند نہ کریں، دشمن کی تہذیب کو نہ اپنائیں، دشمن کی تعریف نہ کریں، حرام ہے کہ تعریف کریں، طاغوت کی تعریف کریں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، یہ تعریف، یہ جملہ حرام ہے کہ آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ تو عرض کیا کہ حتی اہل بیت نے منع فرمایا کہ دشمن کے لباس نہ پہنیں، وہ جو لباس مخصوص ہیں دشمنوں کے اس سے استفادہ نہ کریں، خواتین ہوں یا مرد سب کے لیے ہے کہ دشمن کے لباس سے استفادہ نہ کریں، کہ وہ لباس تیار کریں، وہ ڈیزائن کریں اور ہم اپناتے جائیں۔ اب جو معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ اور یہ امت مبتلا ہے تو ان کے کلچر میں مبتلا ہے، ان کے گندے کلچر میں، ان کی گندی تہذیب میں، جسے حضرت اقبال نے فرمایا کہ یہ گندی تہذیب ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو نیچے گلی میں، یہ اقبال نے فرمایا۔ اسے لوگ اپنا رہے ہیں، یہ نادانی، یہ جہالت اور یہ غفلت یہ ہمارے لیے جان لیوا ہے، یہ ہمیں کمزور کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ دشمن کے لباس سے بھی براءت واجب ہے، ایسے لباس جو ان کے مخصوص ہیں نہ پہنیں، وہ جو مشترک لباس ہیں وہ مشترک ہیں، وہ جو مخصوص لباس ہیں وہ نہ پہنیں۔